اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی. تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھیں جو کھانا پکاتی ہیں. وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی, جیسے بریانی بنانی ہے بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دے یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں نے. یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں, خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے. وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں, ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا. تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے. ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا. کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں, ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات, کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کرے گا, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا, ٹھیک ہے نہیں آ رہی بات. تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے, تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں. تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے, وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں, لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے. اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی. دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو, 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی. یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ, ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا, اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی, ڈائری میں, اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی. ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گلے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے دماغ.
कचरा कुंडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? इतनी फिक्रें, अब क्या क्या खोपड़ा है, ये क्या है, उसको ये करना है, उसे ये करो, फिर भूल गया, जो बात हो भूल गया, हर चीज भूल रहा है। तो मुझे कहते हैं बयान के दौरान भूल जाते हैं क्या टॉपिक चल रहा था। तो आप जो चीजें भूल रहे हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। आगे क्या लिखा हुआ है, फल, वो उसकी कीमत लिखी हुई है। अब ये नहीं कि पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज, ऐसा नहीं, इशारे, ये इशारे इसलिए कि रात को 24 घंटे में एक टाइम जो है ना, ये सब चीजें एक्सेल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सब जो यादाश्तें हैं, जब से 100 रुपए तो नहीं जाएंगे, ये तो एक यादाश्त है ना कि उसने हिसाब दिया कि ये इधर ही रहेगा, बाकी जितने खर्चे आज हुए वो सारे कहाँ चले जाएंगे? वो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना खर्चों का, 1 घर 2 3 4 जो भी हैं, अल्लाह तौफीक दे, तो वो सब उसमें डाल दिए। उससे क्या होता है भाई, बदगुमानी से इंसान बचता है। उलमा कहते हैं कि बदगुमानी का मौका फराहम, बोलो भाई, मत करो। कैसे? हम जब हजरत के पास गए ना, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास, तो हजरत फरमाया करते थे, रात को जो पैसे हैं ना आपके, वो लॉकर में रखें। किसी तालिब इल्म को बटवा निकाल के अपने सिरहाने पे रखने की इजाज़त नहीं है। क्यों? अगर चोरी हो गया या गुम गया, शुबह होगा साथ वाले पर, शैतान को मौका मिल जाएगा अपने साथी के खिलाफ बदगुमान करने का। हालांकि ऐन मुमकिन है साथ वाले ने चोरी ना किया हो, बाहर से कोई चोर आ जाओ, कोई बंदा आया हो, लेके चला गया हो, लेकिन ये वजाहतें कौन करता फिरेगा बाद में? फौरन दिमाग में क्या आएगा? इसने किया है। ये भी मुमकिन है उसने किया भी हो। तो फरमाया करते थे कि बदगुमानी के मौके से बचना जरूरी। तो लिखने का फायदा ये होता है कि एक तो बदगुमानी से इंसान बचता है। समझ रहे हो, आपकी बेगम ने कोई सूट खरीदा 5,000 रुपए का, हमारा तो, मेरा अपना हिसाब ऐसा है, मैं दिमाग में कुछ रखता ही नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं होता कि अभी खरीदा था तो कल खरीदा था कि नहीं खरीदा था, सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? लैपटॉप। तो अब अगर कभी इख्तलाफ होगा तो कल लिया था, परसों लिया था, तो लैपटॉप से पूछ के बताता हूं मैं, ठीक है ना? किससे पूछ के बताता हूं? लैपटॉप बताएगा कि पिछली ईद पे कितना खर्चा हुआ था, इस ईद पे। एक चीज तमीज से ले आए ना हर चीज, भाई ईद पे इतने। अब मेरी, लोग कहते हैं ना इतने घर कैसे चला रहे हो, जैसे कंपनी चलती है ना, हम ऐसे चला रहे हैं। कंपनी का एक निजाम होता है ना, सिस्टम होता है। मुझे ईद पे शॉपिंग मेरे लिए सबसे आसान है, आप लोग के लिए एक घर के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे पता है पिछली दफा ईद पे कितने खर्च हुए थे, वो हिसाब निकालो, इस दफा थोड़ा गुड़ ज्यादा मिला के पैसे बांट दो, खत्म, चलो हमारी वजह से, ठीक है ना? वो रमजान से यानी शाबान में ही सारा हिसाब क्लियर, पैसे दे देता हूं मैं, भाई अब जिसने जो खरीदना है खरीद ले, हर एक के फी बंदा इतने पैसे हैं, ईद के ग्रेवी जो मिलेगी ना ईद पे, वो फीकस इतनी है। तो फल के हिसाब से हर चीज ऐसे तमीज से चल रही है। तो अब होता क्या है, लिखने का फायदा क्या होगा? इधर आपने अपनी अर्निंग लिखी, इधर डेली बेसिस पे आपने अपने खर्चे डाल दिए। महीने के आखिर में ये लिखना इसलिए नहीं है कि कंजूसी करे इंसान, घर वालों पे खर्च ना करे, ना 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 ना, खर्च करें खोल के, जितना अल्लाह ने आपको दिया दबा के करें खर्च। बाज दफा लिखा जाता है कंजूसी की बेस पे, बेगम एक आम तुमने आज खाया था, लैपटॉप में लिखा हुआ है, कल दोबारा आम खाने की आपको इजाजत नहीं है। ये नहीं, ये मकसद नहीं है। कहीं आप समझ रहे हो कि मुफ्ती साहब गिन गिन के खिला रहे हैं घर वालों को, ऐसा नहीं है। आम के तो बारे में मेरा नजरिया ये है कि आम के लिए खाने का लफ्ज ही आम की तौहीन है। आम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कौन सा? फोड़ना। मैं तो कहता हूं भाई आम जब खाने हो तो खिलाना है तो फिर हम खाएगा ही नहीं, फोड़ने की इजाजत हो तो हम खाएंगे। तो एक आध आम से मजा नहीं आता। खैर, अल्लाह ने अगर दिया हो तो इंसान करे, नहीं दिया तो सब्र करे इंसान। तो उसका फायदा क्या होगा? जब आप ये हर चीज लिखेंगे तो आपको पूरे महीने अंदाजा होगा। एक फायदा ये होगा कि आपके खर्चे आपकी अर्निंग से कम हैं या ज्यादा। अगर बैलेंस, वो उसमें खुद ब खुद बैलेंस आ रहा होता है ना, इतना बैलेंस रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, तो मुमकिन है 31 तारीख को आपका बैलेंस माइनस में जा रहा हो, -50,000। इसका मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में
جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے، باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو، بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان. ترجیحات کیا ہیں؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ تو اب آپ نے کیا کیا؟ فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نا 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 بھائی، بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے. خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا، سائیکل کیا کر دو بھئی، 4000 کی سائیکل نہیں بنتی آئندہ، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، نکالو اس کو، ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے، تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں نکلنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ، ہمارے بھی ہم دوست ہیں، وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر یہ شنواری پہ، کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں، کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا، یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے؟ ہوٹلنگ. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. یہ نکالو، چائے گٹکا نکالو، سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی. بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ خرچہ ہے، اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی، بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو، بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا، بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ، بولو آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لو بھائی، تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، کبھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے، یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے. کھانا، گوشت پہ اتنا خرچ ہوا، دودھ پہ اتنا خرچ ہوا، انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا، سبزی پہ اتنا، ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا، پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے، الحمدللہ مینیج ہو رہا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں، اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد، میں مذاق کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا، بولے گا میری توہین نہیں کرو. 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ 25,000 کے 25,00,000 بھی تو ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا. مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر، اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا
کہ بھائی یہاں سے مینیج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن, بولو بھائی, ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1 لاکھ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 1-2 بچوں کے ساتھ 1 لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1 لاکھ. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے, یار اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں, اللہ کھلائے گا, بیگم کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو, بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے, یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. کوئی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں, وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں, یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے 1 سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا وہ 12 لاکھ جمع کر لے, اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دیا کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے, اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, آپ سمجھیں. اچھا, جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت
بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی؟ غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی؟ غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیٹ پہ نا. آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا؟ مزہ بہت آیا تھا, وہ کلابازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. اس قسم کے چھکے لگائے. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ. ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا. اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتے دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی, ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی, اس کو گنی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں. بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس, اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دیا, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر اب میں